الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین دی محتشم علی علم اسلامک آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میرے پیارے محترم بھائیوں دوستو، آج ہم حاضر ہوئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کلاس نمبر 12 میں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے رفع و نزول، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند گزارشات۔ ناظرین محترم، رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت سرزمین عرب میں 3 طبقے خصوصیت سے موجود تھے۔ نمبر 1 مشرکین مکہ، نمبر 2 نصارہ نجران، نمبر 3 یہودی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی روح سے آپ کریم علیہ السلام کی رسالت کے کیا فرائض تھے۔ آپ کریم علیہ السلام کی بعثت سے قبل کے جو طریق منہاج ابراہیم کے موافق تھے ان میں تغیر اور تبدل نہ ہوا تھا، ان کو آپ کریم علیہ السلام نے اور زیادہ استحکام کے ساتھ قائم فرمایا، اور جن امور میں تحریف، فساد یا شعائر شرک و کفر مل گئے تھے ان کا آپ کریم علیہ السلام نے بڑی شدت سے علن اعلان رد فرمایا۔ جن امور کا تعلق عبادات و اعمال سے تھا ان کے آداب اور رسومات اور مکروہات کو واضح کیا، رسومات فاسدہ کی بیخ کنی فرمائی اور طریقہ صالحہ کا عمل فرمایا، اور جس مسئلہ شریعت کو پہلی امتوں نے چھوڑ رکھا تھا یا انبیاء سابقہ نے اسے مکمل نہ کیا تھا ان کو آپ کریم علیہ السلام نے تر و تازگی دے کر رائج فرمایا اور کامل اور مکمل کر دیا۔ آپ کریم علیہ السلام سے قبل مختلف مذاہب کے پیروکاروں میں جن کے امور پر اختلاف تھا، آپ کریم علیہ السلام نے ان کے لیے فیصلہ کرنے والے اور حکم بن کر تشریف لائے۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث کے ذریعے مختلف فی امور میں جو فساد صادر ہو جائے وہ حتمی اور اٹل ہے، اس سے روگردانی اور انحراف موجب ہلاکت و خسران اور اس سے دل سے تسلیم کرنا سعادت مندی اور اقبال بختی کی دلیل ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یعنی اور ہم نے تم پر یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ تاکہ تم ان کے سامنے وہ باتیں کھول کھول کر بیان کر دو جن میں انہوں نے مختلف راستے اپنائے ہوئے ہیں، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں طبقات کے کون کون سے عقائد اور اعمال صحیحہ یا غلط تھے، اور ان کا حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا۔ نمبر 1 مشرکین مکہ شرک میں مبتلا تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، چنانچہ قرآن مجید نے تردید شرک اور اثبات توحید باری تعالیٰ پہ جتنا زور دیا اور جس طرح شرک کی جڑیں اکھاڑی، بتوں کی عبادت کی تردید اور ابطال کا قرآن مجید نے جو انداز اختیار کیا ہے، کیا کسی آسمانی مذہب یا آسمانی کتاب میں اس کی نظر پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ کریم علیہ السلام نے جس طرح معبودان باطلہ کو للکارا وہ صرف اور صرف حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حصہ تھا۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، یہ عمل ان کا صحیح تھا۔ اسلام نے اس کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ زمانہ نبوت سے تا ابداً آباد اس کو اسلامی عبادت کا بہترین حصہ قرار دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ طواف امر الہی اور حکم ربی ہے۔ ہاں، مشرکین نے طواف میں جو غلط رسومات
شامل کرنی تھی، مثلا ننگے طواف کرتے تھے، یہ بیہودہ امر تھا، اس کو محو کر دیا۔ مشرکین مکہ حجاج کو ستو پلایا کرتے تھے، اس لیے اس کی توثیق فرمائی، جیسے ارشاد باری تعالی ہے سقایت الحاج، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ اس سے قبل بیت اللہ الحرام کی تعمیر اور اس میں حاجیوں کا پانی پلانا ذکر فرما کر ان امور کو خیر توثیق فرمائی۔ مشرکین عرب اپنے بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کا فعل قبیح اور حرام تھا۔ اس سے پیغمبر اسلام نے نہ صرف روکا بلکہ بچیوں کی تربیت کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سے نوازا۔ بچیوں کو قتل پر قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اسے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا۔ غرض قرآن مجید نے مشرکین کے غلط عقائد اور رسومات کو مٹایا اور صحیح کاموں کی توثیق کی اور ان کو زیادہ مستحکم کیا۔ اب آئیے یہود کے عقائد کیا تھے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دیتے تھے، اور جیسا کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال بدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے کہ ان لوگوں نے خدا رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، حالانکہ خدا تبارک و تعالی رحمان کی یہ شان نہیں کہ اس کو کوئی اولاد ہو۔ یہودی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قتل کا اعتقاد رکھتے اور اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ، ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا۔ جتنی پختگی سے وہ دعویٰ کرتے تھے اس سے زیادہ زوردار بیان سے قرآن مجید نے وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے نہ اس کو مارا کہہ کر قتل مسیح کی متعلق نفی کر کے اس غلط دعویٰ کی تردید فرمائی۔ یہودی حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے خلاف تھے۔ قرآن مجید نے اس کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاکیزگی عطا کی اور دنیا جہاں کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہہ کر یہود کے عقیدہ بد کی تردید فرمائی، اور اس کی ماں ولی ہے۔ خود مرزا قادیانی کو بھی اعتراف ہے، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت یہ خیال تھا کہ وہ قتل بھی کیے گئے اور صلیب بھی دیے گئے۔ بعض یہود کہتے ہیں کہ پہلے قتل کر کے پھر صلیب پر لٹکائے گئے، اور بعض کہتے ہیں کہ پہلے صلیب دے کر پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 245۔ غرض یہود کے ان غلط دعووں کو وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً کہ زوردار الفاظ ڈنکے کی چوٹ پر قرآن مجید نے نہ صرف رد کیا بلکہ قتل مطلق اور صلیب مطلق کی نفی کی۔ تلوار سے ان دعووں کو بیخ و بل سے اکھیڑ دیا۔ وما قتلوہ یقیناً تو ایسا قرآنی ہے جس نے یہود کے دعوے کو ملیا میٹ اور زمین بوس کر دیا۔ اب نصارہ کا عقیدہ آپ سماعت فرمائیں۔ نصارہ تثلیث کے قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ باطلہ تھا۔ قرآن مجید نے اس کا رد فرمایا، جیسا کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ ہے
تین میں کا ایک۔ نیز فرمایا وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ کوئی معبود نہیں بجز ایک معبود کے۔ نصارہ الوہیت مسیح کے قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ بھی باطل تھا، چنانچہ صراحتاً قرآن مجید نے اس کی تردید فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ نیز فرمایا مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے مسیح مریم کا بیٹا مگر رسول۔ نصارہ عیسیٰ بن مریم کو ابن اللہ قرار دیتے تھے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ بھی باطل تھا، قرآن مجید نے صراحتاً اس کی بھی تردید فرمائی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا اور نہ ہی اس کے جوڑ کا کوئی۔ نیز سورہ مریم کی آیت 90 تا 92 پہلے گزر چکی ہے۔ غرض نصارہ کی اس ابنیت مسیح عقید باطلہ کی بھی قرآن مجید نے تردید کی۔ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام پھانسی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ ان کے عقیدہ کفارہ کی بنیاد مسیح علیہ السلام کا صلیب پر چڑھنا تھا۔ قرآن مجید نے اس کی تردید کی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما صلبوہ، کہ وہ قطعاً پھانسی پر نہیں چڑھائے گئے، تو عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہی قرآن مجید نے گرا دی کہ جب وہ سرے سے ہی صلیب پر نہیں چڑھائے گئے تو تمہارے گناہوں کا کفارہ کا عقیدہ ہی سرے سے بے نیاز ہوا۔ چونکہ یہ عقیدہ اصولاً غلط تھا، چنانچہ قرآن مجید نے صرف نفی صلیب پر اکتفا نہیں کیا بلکہ واقعاتی تردید کے ساتھ ساتھ اصولی اور معقولی تردید بھی کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نیز اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چنانچہ جس نے ذرے برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا۔ اسے مرزا قادیانی کو بھی تسلیم ہے کہ نصارہ کا عقیدہ تھا کہ مسیح عیسائیوں کے گناہ کے لیے کفارہ ہوا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 292۔ عیسائیوں کے کفارے کا عقیدہ غلط تھا تو قرآن نے اس کا رد کیا۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور اب وہ دوبارہ واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس خیال پر تمام فرقے نصارہ کے متفق ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 225۔ لیکن قرآن پاک نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد نہیں کیا بلکہ اس عقیدے کو بیان کیا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے۔ جیسا کہ ان آیات میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور قرب قیامت واپس تشریف لانے کا ذکر ہے۔ ان آیات کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہم آنے والے اسباق میں انشاءاللہ العزیز کریں گے جب رفع نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر دلائل آئیں گے۔ فی الحال آیات اور ان کا ترجمہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔
اور یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ان کا دوبارہ زمین پر تشریف لانا اس بات کی نشانی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف جس کے لیے اتنی ہم نے تحمید باندھی ہے۔ قادیانیوں کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا عقیدہ عیسائیوں کا تھا اور مسلمانوں نے اسے قبول کیا۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے ان عقیدہ حیاتو قد جاءت فی المسلمین من الملت النصرانیہ، یعنی حیات عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ مسلمانوں میں عیسائیوں سے آیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل یہ عقیدہ عیسائیوں کا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، جیسا کہ عیسائیوں کے کتب میں موجود ہے۔ خداوند یسوع سے کلام کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ بحوالہ مرقس باب 16 آیت نمبر 19۔ ان حواریوں سے جا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بحوالہ لوقا باب 24 آیت 52۔ اس وقت لوگ ابن آدم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے دیکھیں گے۔ بحوالہ مرقس باب 13 آیت 26۔ اس کے علاوہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیہ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد۔ رسول اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور خنزیر کو مار ڈالیں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ بحوالہ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 2222۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد نہیں کیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اس عقیدے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریباً 112 احادیث بھی موجود ہیں۔ اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط تھا تو قرآن کو اس عقیدے کا رد کرنا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے اس عقیدے کو بیان کیا، اور حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ حق ہے، اور اس عقیدے کا انکار کرنا قرآن اور احادیث کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا لکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی کی اس عبارات، اس تحریرات سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہمیں اس بات کو اول درجے کی دلیل قرار دینا چاہیے کہ ایک قوم باوجود ہزاروں اور لاکھوں اپنے افراد کے پھر ایک بات پر متفق ہو۔
بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 298۔ پھر مرزا قادیانی نے تواتر کے بارے میں لکھا ہے کہ تواتر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کے تواریخ سے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 399۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے، بس کمال درجے کی بد نصیبی اور ہماری غلطی ہے کہ یک لخت تمام حدیثوں کو ساقط الاعتبار سمجھ لیں اور ایسی متواتر پیشن گوئیوں کو جو خیر القرون میں ہی تمام ممالک اسلام میں پھیل گئی تھی اور مسلمات سے سمجھی گئی تھی، بعد موضوعات داخل کر دیں۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم آنے کی پیش گوئی ایک اول درجے کی پیش گوئی ہے جس کو سب نے بالاتفاق قبول کر لیا، اور جس قدر سیاق میں پیش گوئیاں لکھی گئی ہیں، جب کوئی پیش گوئی اس کے ہم پہلو اور ہم بدن ثابت نہیں ہوتی، تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے، انجیل بھی اس کے مصدق ہے۔ اب اس قدر ثبوت پر پانی پھیرنا اور یہ کہنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بصیرت دینی اور حق شناسی سے کچھ بھی حصہ اور بخرا نہیں دیا، اور باعث اس کے کہ ان لوگوں کے دلوں میں قال اللہ اور قال رسول کی عظمت باقی نہیں رہی، اس لیے جو بات ان کی اپنی سمجھ سے بالاتر ہو اس کو محالات اور ممتنعات میں داخل کر لیتے ہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے تواتر کے انکار کے بارے میں لکھا ہے، تواتر کا انکار کرنا گویا اسلام کا انکار کرنا ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 206۔ مرزا قادیانی کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع و نزول کے بارے میں پہلے یہی عقیدہ رہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اب وہ قرب قیامت واپس زمین پر تشریف لائیں گے، جیسا کہ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ثابت ہے۔ میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 152۔ بعد میں مرزا قادیانی نے اپنے عقیدے کو تبدیل کیا اور پہلے جس عقیدے کے انکار کو اسلام کا انکار کہا، بعد میں خود ہی اس عقیدے کا انکار کر دیا، بلکہ حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک قرار دیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ پھر حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے متعلق لکھا، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو ہمارے ایمانیات کی جزو ہو یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو، بلکہ صدہا پیش گوئی میں سے یہ ایک پیش گوئی ہے جس کا حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ مرزا قادیانی کے مطابق رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ 13 صدیوں تک چھپا رہا اور تمام مسلمان صدیوں تک مشرکانہ عقیدے پر قائم رہے، جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، وَلَكِنَّ مَا فَهَمَ الْمُسْلِمُونَ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ إِخْفَاءَ فَغَلَبَ قَضَاءُهُ وَمَقَرَ وَإِبْتِلَائِهِ عَلَى الْأَفْهَامِ فَصَرَفَ وُجُوهَهُمْ عَنِ الْحَقِيقَةِ الرُّوحَانِيَّةِ إلا الخيالات الجسمانية فكانوا بها من القانعين، وبقي هذا الخبر مكتوبا مستورا كالحب في السنبلة قرنا بعد قرن حتى جاء زماننا۔ لیکن مسلمان اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا تھا کہ اس کو مخفی رکھیں، بس اللہ کی قضا، اس کی تقدیر اور اس کی آزمائش لوگوں کے فہم پر غالب آ گئی، اس لیے لوگ اس کی روحانی حقیقت سے ہٹ کر اس کے جسمانی خیالات کی طرف سوچنے لگے اور اس پر وہ قناعت کر گئے۔ یہ خبر کئی صدیوں تک یوں ہی چھپی رہی جس طرح کے دانہ خوشے میں چھپا رکھتا ہے، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 552۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے اور دوسری تحریرات سے پتہ چلا کہ 13 صدیوں سے
حیات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ چھپا رہا جس طرح دانہ خوشے میں چھپا رہتا ہے، اور یہ مسئلہ مرزا قادیانی پر کھولا گیا۔ مجھ سے پہلے مسلمانوں کا ذہن اللہ تبارک و تعالی نے جسمانی نزول کی طرف پھیرا، لیکن میرے اوپر یہ راز کھلا کہ نزول جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 553۔ مرزا قادیانی سے پہلے 1300 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ، یعنی حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک کے تمام مسلمانوں کا عقیدہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول کا تھا۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہم دلی گئے، ہم نے وہاں کے لوگوں کو کہا کہ تم نے 1300 برس سے یہ نسخہ استعمال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفون اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ بٹھایا۔ اب دوسرا نسخہ ہم بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ مان لو۔ بحوالہ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 579۔ اسی بات کی تائید قادیانیوں کے دوسرے خلیفے مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے بھی کی ہے۔ مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ پچھلی صدیوں میں تقریباً سب دنیا کے مسلمانوں میں مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے پر ایمان رکھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے بزرگ اسی عقیدے پر فوت ہوئے، اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ مشرک فوت ہوئے، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ حتیٰ کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی باوجود مسیح موعود کا خطاب پانے کے 10 سال تک یہی خیال کرتے رہے کہ مسیح آسمان پر زندہ ہے۔ بحوالہ انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 463۔ ناظرین محترم، آپ کو معلومات کے لیے ایک اور بات میں عرض کروں کہ مرزا قادیانی نے ایک کتاب براہین احمدیہ لکھی۔ اس کتاب کے بارے میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ اس کتاب کو حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید حاصل ہے، اور اسی کتاب میں مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب میں مرزا قادیانی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول کا عقیدہ لکھا ہے۔ جیسا کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ براہین احمدیہ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہوں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 153۔ اس سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی نے جب نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو اس وقت بھی مرزا قادیانی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جسمانی نزول کا قائل تھا، حالانکہ بعد میں اسی عقیدے کو شرک لکھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا ایک مشرک نبی بن سکتا ہے؟ ناظرین محترم، اصل ہمارا اور قادیانیوں کا اختلاف حیات عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے پر یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے رسول تھے ان کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور اس امت میں دوبارہ نازل ہوں گے، جبکہ مرزا قادیانی اور قادیانی جماعت کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی روحانی صفات والے کسی مسیح نے آنا تھا اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی اور اس کے بیٹے کے حوالے آپ نے ملاحظہ فرما لیے کہ مرزا قادیانی کے آنے سے پہلے حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک تمام مسلمان، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام مجتہدین، فقہا، مفسرین اور اولیاء اللہ شامل ہیں، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ قرب قیامت نازل ہو گئے، جبکہ مرزا قادیانی نے نیا عقیدہ خود سے گھڑا جو 13 صدیوں کے مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف تھا، کیونکہ اگر مرزا قادیانی کے عقیدے کو صحیح تسلیم کریں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک معاذ اللہ سب مشرک رہے، حالانکہ یہ بات عقلی اور نقلی لحاظ سے غلط ہے۔ اب مرزا قادیانی کے وہ حوالہ آپ ملاحظہ فرمائیں جس میں مرزا قادیانی نے مسیح
مسیح ہونے کے دعویٰ لکھتا ہے کہ میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ ایمان بھی نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور بھی 10,000 مسیح آ جائیں۔ کسی زمانے میں ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ صادق آ جائیں۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192۔ اور ایک اور جگہ لکھا ہے کہ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو بعض کم فہم مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید نے عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد نہیں کیا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، بلکہ اس عقیدے کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، اور اس عقیدے کے بارے میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 112 احادیث موجود ہیں۔ اگر عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلط تھا تو قرآن کو اس عقیدے کا رد کرنا چاہیے تھا۔ قرآن نے اس عقیدے کو بیان کیا، اور حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ حق ہے، اور اس عقیدے کا انکار کرنا قرآن اور احادیث کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ مرزا قادیانی نے حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو پہلے تواتر کہا، اور تواتر سے انکار کرنے والے کو اسلام کا انکار کرنے والا کہا، پھر خود ہی تواتر کا انکار کر دیا۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے حیات و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا، حالانکہ خود مرزا قادیانی نے تسلیم کیا ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے لے کر مرزا قادیانی تک سارے مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع و نزول کے قائل تھے۔ مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے، خود اپنی زندگی کے 52 سال اسی عقیدے پر قائم رہا۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا، خود اس کو اس کتاب میں نقل کیا جس کتاب کو بقول مرزا قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید حاصل تھی۔ ناظرین محترم، مرزا قادیانی نے رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو شرک قرار دیا ہے، خود محمد رسول اللہ کا لقب پانے والا بعد بھی اس شرکیہ عقیدے میں مبتلا رہا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ 1300 سال کے مسلمانوں کو، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل ہیں، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے مراد یہ ہے کہ ان کے کسی مسیح نے آنا تھا، اور وہ مسیح میں ہی ہوں، اور میرے جیسے 10,000 مسیح بھی آ سکتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے عقیدہ اور الفاظ وہی لیے ہیں جو 1300 سال سے مسلمانوں میں رائج تھے، لیکن ان کا مفہوم مرزا قادیانی نے 1300 سال سے مسلمانوں سے ہٹ کر لیا، اور یہ ہٹ کر مفہوم لینا ہمارے نزدیک تو کفر ہی ہے، لیکن یہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی کفر ہے۔ مرزا قادیانی رفع و نزول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید سے دلائل اور احادیث مبارکہ انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم عرض کریں گے۔ مرزا قادیانی کی ایک دلیل کا رد آپ سماعت کریں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور قرب قیامت واپس زمین پر تشریف نہیں لائیں گے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126۔ مرزا قادیانی کی اس دلیل کے بہت سے جوابات ہیں، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جواب نمبر 1، جس طرح حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج میں آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا حق ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آسمان پر جانا اور پھر واپس آنا حق ہے۔ جواب نمبر 2، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لا سکتے ہیں، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے۔ نمبر 3، جس طرح سیدنا ہارون علیہ السلام کا جنازہ آسمان پر جا اور پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے واپس آ سکتا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر جا کر
جب اللہ چاہے تو واپس آ سکتے ہیں۔ بحوالہ مستدرک حاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 579۔ جواب نمبر 4، جس طرح عامر بن بحیرہ رضی اللہ عنہ کو غزوہ بیعر معونہ میں شہید ہو کر جنازہ آسمان پر جا سکتا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر گئے ہیں۔ جواب نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک کا چوغا آسمان سے آ سکتا ہے۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 157۔ پس جس طرح گرو نانک کا چوغا آسمان سے آ سکتا ہے، اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لے آئیں گے۔ جواب نمبر 6، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ 2 نبیوں کا آسمان پر جانا ثابت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بحوالہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 52۔ پس جس طرح عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جا سکتے ہیں، اسی طرح واپس زمین پر بھی آ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہمیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔